میں سے ہے آپ عشرہ مبشرہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو ایک ہی ساتھ، صحابہ اکرام ہیں جن کو ایک ہی دم میں ایک ہی ساتھ ایک ہی مجلس میں حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اسے کیسے عشرہ مبشرہ، خطبے میں بھی یہ نام آتا ہے۔ وہ 10 صحابی میں عمر بن خطاب نمبر 2 پہ ہے۔ وہ عمر بن خطاب جس نے ایمان لائے تو صرف دنیا خوش نہیں ہوئی، عالم اسلام خوش نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے فرشتے خوش ہوئے، اللہ خوش ہوا، اللہ کے فرشتوں نے جشن منایا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، پیج نمبر 11 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب حضرت عمر ایمان لے آئے، حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام فرماتا ہے آپ پر بھی اور عمر پر بھی، اور اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے جشن منایا عمر کے ایمان لانے پر، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحابہ بھی خوش ہو جائے اور شریعت کی حدود میں جشن منائے۔ جس کے ایمان لانے پر فرشتے جشن منائے، جس کے ایمان لانے پر اللہ خوش ہو جائے، وہ عمر بن خطاب کیا ہستی ہوگی کہ جنہوں نے دل و جان مال سے اسلام کی خدمت کی۔ وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود آپ پوری بستی میں گشت لگایا کرتے تھے، پوری بستی سو جاتی تھی، عمر بن خطاب وقت کا امیر المومنین ہونے کے باوجود رات میں گشت لگایا کرتے تھے۔ یہ ڈر تھا کہ کئی بروز قیامت اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تیرے دور حکومت میں کوئی بھوکا رہا ہے۔ کہاں پاؤ گے ایسا بادشاہ، کہاں پاؤ گے ایسا انصاف کرنے والا؟ عدل اور انصاف میں آپ کی مثال خود آپ ہیں۔ عدل اور انصاف حضرت عمر بن خطاب کا بہت مشہور تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی بہت مضبوط تھا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب کے مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیت قرآن کریمہ میں نازل فرمائی۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں۔ کچھ آیت قرآن کریم کی عمر بن خطاب کے چاہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اے اللہ تو اتنا بڑا رب ہے، تجھے کیا ضرورت ہے صحابہ اکرام کی چاہت پر آیت کریمہ نازل فرمانے کی؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو صحابہ اکرام کے چاہنے کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ ایک آیت کا صرف میں ذکر کروں گا، سورہ فتح کی آیت ہے، پارہ نمبر 10 ہے، رکو نمبر یاد نہیں۔ عبداللہ بن ابی جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، ایسے منافق لوگ حضور کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہے۔ منافق کسے کہتے پہلے یہ سمجھ لیجئے، اسلام کو مانتا، اللہ کو مانتا، رسول اللہ کو سب کو مانتا، لیکن گلے سے اوپر، اور وقت آنے پر اللہ کے بارے میں بھی کچھ بول دیتا، رسول کے بارے میں بھی کچھ الٹ سلٹ بول دیتا، قرآن کے بارے میں بھی کچھ نازیبا کلمات نکالتا۔ ایسا شخص اسلام کی نظر میں منافق ہے۔